والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اہل بیت اطہار وہ مقدس نفوس ہیں جو فیضات نبوت سے براہ راست فیضیاب ہوئے اور رہتی دنیا تک نور الہی اور راہ حق کے صحیح ترجمان بن گئے. خانوادہ رسول ہی وہ مبارک خاندان ہے کہ جس کے مبارک افراد نے بقائے حق اور فنائے باطل کے لیے ایثار و قربانی، صبر و استقامت، جرأت و شجاعت، ہمت و عزیمت کی بے مثال و بے نظیر مثالیں قائم کر دی اور راہ حق پہ بے خوف و خطر چلتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، واقعہ کربلا جہاں فخر بشریت نواسۂ رسول امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا مظہر ہے، وہیں نواسی رسول دختر بطول سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کردار، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کامل کردار کی عظمتوں کا امین بھی ہے. حضرات محترم، تاریخ میں کوئی ایسی عظیم فتح دکھائی نہیں دیتی کہ جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنے پختہ ارادوں، اخلاقی، نظریاتی، معاونت کے ساتھ شریک کار نہ رہی ہوں. اس کی کئی مثالیں اسلام کے دور آغاز سے لے کر واقعہ کربلا تک نظر آتی ہیں. ایثار و قربانی، صدق و وفا، جرأت و شجاعت کا سفر جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع ہوا، میدان کربلا میں وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے صورت میں درجہ کمال بھی دکھائی دیتا ہے. فضائل اور کرامت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور اور معظم گھرانے میں پیدا ہو کر مولا علی حیدر کرار کی جاہ و جلال کا عظمت بن کر آغوش زہرا کی پاکیزہ تربیت کا پیکر بن کر جو اخلاق و کمالات سے مزین کردار تاریخ کی پیشانی کا جھومر بنا، زمانہ اسے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتا ہے. در حقیقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت تاریخ بشریت میں کردار کا وہ بلند مینارۂ نور ہے کہ جس کی کرنیں انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے مشعل راہ بن چکی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت تاریخ بشریت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار تاریخ بشریت میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگ میں بقا ہونے والی انقلاب کو رہتی دنیا تک کے لیے جاویدہ بنا دیا. اور کربلا کے عظیم معرکہ کے دوران اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کا ہر پہلو اہمیت کا حامل اور چراغ راہ کی مانند ہے، اور آپ کا کردار تاریخ کے کتاب میں بخشندہ باب بن کر چمک رہا ہے.
عزیزان ملت اسلامیہ، امام عالی مقام خانوادہ رسول کے وہ عظیم خطوط ہیں کہ جن کو آغوش تربیت میں شہادت جیسا عظیم جذبہ ملا۔ شہزادہ رسول بخوبی آگاہ تھے کہ مارکہ کربلا در حقیقت مارکہ حق و باطل ہوگا، جس میں حق کی سربلندی کے لیے سر کو کٹانا ہوگا۔ مگر سلام عظمت ہے فخر انسانیت امام حسین علیہ السلام کی قابل فخر بہن کی شخصیت کو کہ آپ صنف نازک سے تعلق رکھنے کے باوجود جب بے جہاد اور شہادت سے سرشار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وقت آنے پہ آپ نے اپنے معصوم بیٹے کو حق کی فتح کے لیے قربان کر کے اپنے جذبہ قربانی کا اظہار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف اپنے بیٹوں کی شہادت کا غم سہا بلکہ اپنے جوان بھتیجوں شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، معصوم علی اصغر، باوفا بھائی عباس، فخر انسانیت امام حسین علیہ السلام کی شہادتوں کا غم سہ کر قربانیوں کی تاریخ میں تمام خواتین کے لیے واضح نمونہ عمل بنا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بظاہر تلوار لے کر میدان کارزار میں دکھائی تو نہیں دیتی ہے، مگر آپ کا کردار قربانیوں کی تاریخ میں، کربلا کی تاریخ میں روشن چراغ بن کر چمک رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں موجود مذکورات اور معصوم بے گناہ بچوں کی نگرانی کی ذمہ داری ان کٹھن لمحات میں ادا کیے جب یزیدیوں کے مظالم عروج پر ایک طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تپتی ریت کے صحرا میں آگ برساتے سورج کی تپش سے بے حال ہوتے تشنہ لبوں کو صبر اور استقامت کا درس دیتی دکھائی دیتی ہے، تو دوسری طرف تلوار کی چھٹار میں لہو لہان ہو کر زمین پر گرتے اہل بیت اطہار کے شہزادوں کی شہادت پہ صبر و رضا کا پیکر بن کر بارگاہ حق میں شکر کر کے نذرانہ پیش کرتی دکھائی دیتی ہے۔ یوں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ خالق حقیقی کے ہر فیصلے پہ راضی اور خوشنود رہنے کی لازوال داستان رقم کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کے ریگزار میں وقت کے سب سے جابر اور حکمران نے اپنی تمام کوشش خانوادہ رسول کے مسائل اٹھانے کے لیے بھر ہوئے کار لگائی۔ یقین محرم سے جبر استبداد ہونے والا سلسلہ 10 محرم الحرام کو اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ ظالم یزیدیوں پھیلائے خوف و دہشت اور ان اندھوناک محلے کے ہر مرحلہ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ثابت قدمی اور استقلال کا کنویں گرہ پا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر پر ملائکہ بھی محو حیرت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شہادت والی رات سالار قافلہ حق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی باوفا با کمال بہن کو اپنے کو میں بلا کر حالات سے آگاہ کیا اور جذبہ شہادت کے لیے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ نیز اپنی شہادت کے بعد قافلہ کی نگرانی کی ذمہ داری آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سپرد کی۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ بے مثال بھائی کی بے مثال بہن نے اپنے نانا سے محبت، اپنی عظیم ماں کی تربیت اور حق پر ڈٹ جانے والے باپ کی شہادت سے لاز نبھائی۔ شہادت حسین کے بعد سرخیل قافلہ بن کر حق اور فرد شناسی کے لیے دنیا میں تمام خواتین کے لیے مینارے نور بن۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا محاسن اور اخلاق وہ مجھے تمہیں پیغام تھی کہ آپ جادہ حق کے مشکل سے مشکل مرحلے میں باطل کے سامنے ڈٹ جانا علی کی بیٹی کا سب سے بڑا وصف تھا۔ فصاحت و بلاغت آپ کو گھٹی میں ملی۔ یہی وجہ تھی کہ نواسی رسول قول مصطفیٰ کی فضیلتوں کا امین بن کر باطل کے سامنے کلمہ حق کہہ کر افضل ترین جہاد کی عملی تصویر بن گئی۔ آپ سلام اللہ علیہ کا انقلابی کردار اس وقت نقطۂ کمال پہ دکھائی دیتا ہے جب آپ سلام اللہ علیہ کے لٹے پھوٹے قافلے کو دربار یزید میں لے جایا گیا۔ آپ نے ظالم حکمران کے سامنے اس کے جرائم اور اس کی بہیمانہ طرز حکمرانی اور
اس کی فرعونیت کو برملا بے نقاب کیا. آپ نے ظالم یزیدیوں کے سامنے کمال جرأت اور فصاحت و بلاغت سے لبریز وہ تاریخ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس نے یزیدی جاہو جلال کو خاک میں ملا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خالق حقیقی کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآنی آیات سے اپنے خطبے کا آغاز کیا اور یزیدیوں کو للکار کر کہا، اے یزید کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ تو نے آسمان اور زمین کو ہم پر تنگ کر دیا ہے؟ تیرے ظلم میں ہم رسوا اور تو باعزت ہو گیا ہے، تو تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے کہ تیری سپاہیوں نے تیرے قدر میں اضافہ کر دیا ہے. تو اپنی فوج اپنی طاقت اور اپنی توانائی کو دیکھ کر خوشی کے مارے آگے سے باہر ہو گیا ہے. تو بھول چکا ہے کہ تجھے مہلت صرف اس لیے دی گئی ہے کہ تو اپنے گناہ میں اور اضافہ کر لے. وہ دن دور نہیں کہ بہت جلد خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اس دن تو یہ تمنا کرے گا اے کاش تو اندھا ہوتا اور یہ بھیانک دن نہ دیکھتا. جس دن اہل بیت اطہار خانوادہ رسول رحمت الہی کے سایہ میں آرام فرما ہوں گے اور تو ان کے سامنے ذلت اور رسوائی کے ساتھ کھڑا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تقریر اس قدر پر اثر تھی کہ دربار یزید میں کوئی شخص سیدہ کے خطبے کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا اور سیدہ کے خطبے کی جامعیت اور قطعیت نے یزید ملعون کی تمام شخصیت کو بے نقاب کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد حسینی وقار، عظمت، شجاعت، بہادری اور دلیری کا حقیقی اظہار وجود زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے ہوا. آپ سلام اللہ علیہ نے پیغام فلسفہ شہادت امام حسین کو قیامت تک زندہ رکھا اور کوفہ اور شام کی گلی کوچوں میں کلمہ حق بلند کیا تاکہ اور امت مسلمہ کے شعور کی بیداری کا بیڑا اٹھایا تاکہ خوابیدہ زمینوں کو زندگی ملے. واقعہ کربلا حق کی فتح اور باطل کی عبرتناک شکست کا سنگ بنیاد بن گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت اور حیات طیبہ ہر دور کی خواتین کے لیے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہے. اس لیے ہر خاتون بالخصوص نسل نو کی بیٹی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ذات کو اگر وہ معاشرے میں باوقار، کامیاب اور مقام حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی ذات کو اسوہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قلم میں ڈالے اور اسوہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے مستفید ہو کر اسلام کے آفاقی و عالمگیر پیغام امن، محبت، صدق و وفا، مساوات، برابری، تکریم انسانیت اور حقوق کی بالادستی کو عام کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور سیرت زینب سے روشنی کشید کر کے دور حاضر کے مسلمانوں کو واضح نمونہ عمل دکھانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ خوابیدہ ضمیروں کو آگاہی ملے اور معاشرے میں خواتین کے کردار کی اہمیت اجاگر ہو سکے. بس اسی چند گفتگو کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.